اسلامیت کے معزز دوستوں، میں ہوں اصغر علی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، آپ میں سے بہت سارے لوگ سمپسن کارٹونز کی پیش گوئیوں کے بارے میں واقف ہوں گے اور یہ بھی جانتے ہوں گے کہ سمپسن کارٹونز میں دکھائے جانے والے کیریکٹرز، ڈائیلاگز اور عام واقعات بہو انسانی تاریخ میں رونما ہو رہے ہیں اور ہوتے بھی رہے ہیں۔ سمپسن کارٹونز 40 سے 50 سال قبل بنائے جانے والے کارٹون کی ایک سیریز ہے جسے ایک امریکی ٹی وی چینل نے بنایا تھا۔ سمپسن کارٹونز میں ایک ایسی پیش گوئی کی گئی ہے جو بہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں کی گئی پیش گوئی سے مطابقت رکھتی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان بھی ہے اور پیش گوئی اس قدر حیرت انگیز ہے کہ یہ جان کر انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو اپنے انجام سے واقف ہوتے ہوئے بھی ایسی تمام حرکتیں کر رہے ہیں۔ اب یہ پیش گوئی کیا ہے اور سمپسن کارٹونز میں اس کو کیسے فلمایا گیا، اس کے بارے میں تفصیل سے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو پیارے ساتھیوں، 40 سے 50 سال قبل سمپسن کارٹونز کو ایک امریکی ٹی وی چینل نے نشر کرنا شروع کیا اور اس کی بہت ساری ایک ساتھ نشر ہوئیں، جہاں پہ ان کارٹونز کی بہت ساری میمز یعنی لطیفے وائرل ہوئے۔ وہیں پہ سمپسن کارٹونز میں دکھائی جانے والی بہت ساری پیش گوئیاں بھی سچ ثابت ہوئیں، جیسا کہ 9/11 کا واقعہ، ڈونلڈ ٹرمپ کا صدر بننا اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں جو ایک ایک کر کے درست ثابت ہوئے، جس سے یہ امکان جڑ پکڑتا جا رہا ہے کہ سمپسن کارٹون دراصل کوئی عام کارٹونز نہیں ہے، بلکہ ان کو لکھنے والا کوئی ایسا شخص ہے جو ایک بڑے منصوبے پر عمل کر رہا تھا اور وہ اپنے منصوبے میں اب تک کامیاب چلا آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سمپسنز کارٹون میں دکھائی جانے والے تمام کے تمام پیش گوئیاں جو اب تک کے دور سے تعلق رکھتی ہیں سب کی سب درست ثابت ہوئی ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دراصل یہ پری پلان منصوبہ تھا جسے کسی شخص نے پڑھ کر اسے کارٹونز کی شکل دے دی۔ اس کا ایک مقصد یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ شاید ان پیش گوئیوں کو سچ ثابت کرتے ہوئے دجال کی آمد کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ لیکن موجودہ پیش گوئی جس بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ اس قدر حیرت انگیز ہے کہ شیطان کے ان پیروکار کی عقل پہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے۔ تو آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ دوستوں، آپ اپنی اسکرین پہ چلتا ہوا ایک کلپ دیکھ رہے ہیں جو کہ سمپسن کارٹونز کی نشریات سے لیا گیا ہے، جس میں دکھایا جا رہا ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ اس وقت الحاد کی جانب گامزن ہو چکے ہیں، یعنی خدا پہ یقین نہیں رکھتے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کو یہ حرف آخر مانتے ہیں۔ وہیں پہ بہت سارے لوگ عجیب و غریب قسم کے کاموں میں ملوث ہو چکے ہیں، جن میں ہم جنس پرستی اور اس طرح کے دیگر جرائم اور گناہ شامل ہیں، جن کی بے شمار جھلکیاں ہم اپنی موجودہ دنیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کارٹون میں دکھایا گیا ہے کہ اچانک ہی ایسے تمام لوگ جو ان برائیوں میں ملوث نہیں تھے، یعنی نیک تھے اور ان برائیوں سے دور رہتے تھے اور ایک خدا پر یقین رکھتے تھے، وہ ایک ایک کر کے غائب ہو گئے ہیں۔ کوئی غائب ہو گیا ہے اور کوئی کسی حادثے میں مارا گیا ہے، اور جیسے ہی پوری دنیا ایسے تمام لوگ ختم ہوئے ویسے ہی آسمان سے پتھروں کی بارش ہونے لگی اور زمین لاوا اگلنے لگی، یعنی زمین پھٹ رہی ہے، آسمان سے پتھروں کی بارش آ رہی ہے، عذاب آ رہا ہے اور لوگ ایک دوسرے کو کوس رہے ہیں کہ کاش ہم نے خدا پہ یقین کیا ہوتا اور ان برائیوں میں ملوث نہ ہوئے ہوتے تو ہم پہ قیامت نہ آتی، جیسے ان نیک لوگوں کو اٹھا لیا گیا ہم بھی بچ جاتے اور اس دردناک موت کا شکار نہ ہوتے۔ پیارے ساتھیوں، اس سے ظاہر ہے کہ اس دنیا کا اختتام دکھایا جا رہا ہے اور یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دنیا کا اختتام ان لوگوں پہ ہوگا جو اپنے عہد کے بہترین لوگ ہوں گے۔ اب ہم آپ کو صحیح مسلم کی حدیث نمبر 148 کا مفہوم سناتے ہیں، جس کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت نہیں آئے گی جب تک دنیا میں ایک بھی اللہ کا لفظ ادا کرنے والا یعنی اللہ کو ماننے والا موجود ہوگا، اور قیامت بدترین لوگوں پہ قائم ہوگی۔ ناظرین، اس حدیث سے اور دیگر احادیث سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ قیامت ان لوگوں پہ قائم ہوگی جو اللہ رب العزت کے وجود سے بالکل ہی انجان ہوں گے، اللہ رب العزت پہ یقین نہیں رکھتے ہوں گے، شدید قسم کے کافر، گنہگار اور پوری نسل انسانی کی تاریخ کے بدترین لوگ ہوں گے جنہوں نے ہر برائی کو اپنا لیا ہوگا۔ جیسا کہ ایک حدیث شریف میں اور خود قرآن کریم میں اس بات کا ذکر ہے کہ قیامت کے نزدیک ایک ہوا چلے گی جس میں دھواں شامل ہوگا، اور جو بھی مومن اس ہوا میں سانس لے گا وہ ایک عجیب سے مرض کا شکار ہو جائے گا جو بظاہر مرض ہوگا، لیکن اس کے ذریعے دراصل مومنین کو اللہ رب العزت اپنے پاس بلا رہے ہوں گے۔ اس مرض میں مومن شخص کے جسم پر ایک دانہ نکلے گا اور کچھ ہی لمحات میں وہ فوت ہو جائے گا، اور یوں پوری دنیا میں جتنے بھی مومنین ہوں گے وہ اس ہوا سے وفات پا جائیں گے، اور پوری دنیا میں صرف اور صرف کافر اور گنہگار لوگ باقی رہ جائیں گے، اور اس کے بعد قیامت آئے گی۔ یہ نشانی قیامت کی سب سے آخری نشانی ہے جس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔
پیارے ساتھیوں، اصل حیرت کی بات یہ نہیں ہے کہ سمپسن کارٹون میں جو دکھایا گیا ہے وہ حدیث نبوی سے بالکل مطابقت رکھتا ہے، بلکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ جس غیر مسلم نے بھی ان کارٹونز کا اسکرپٹ لکھا ہے اپنے اس انجام سے بخوبی واقف تھا اور جانتا تھا کہ قیامت غیر مسلم لوگوں یعنی جو اللہ رب العزت کے وجود کا انکار کرتے ہوں گے اور پورے نسل انسانی کی تاریخ کے بدترین لوگ ہوں گے ان پہ قائم ہوگی۔ اس کے باوجود یہ شیطان کے پیروکار اپنے ان گھنونے مضمون منصوبوں کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اور کسی طرح سے بھی ہدایت کی طلب میں آگے نہیں آ رہے، بلکہ ہر طرف شیطانیت کا ننگا ناچ ناچنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی لوگ جن کے لیے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ان لوگوں کی آنکھوں، کانوں اور دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے اور یہ ہدایت کی کوئی بھی بات نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی اچھی بات ان کے دلوں پر اثر کرتی ہے، اور یہی لوگ ہوں گے جن کے اوپر دردناک عذاب نازل کیا جائے گا۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کفر اور شیطان انسان کے دل اور دماغ پر کس طرح سے قبضہ کرتے ہیں کہ انسان اپنا انجام معلوم ہونے کے باوجود بھی ہدایت کی طلب نہیں کرتا، اللہ رب العزت کے راستے کی طرف رجوع نہیں کرتا اور اپنے آپ کو انہی گناہوں میں غرق کرتا ہے جن گناہوں پر شدید ترین پکڑ کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ اس قدر حیرت انگیز بات ہے کہ انسانی عقل سے تسلیم ہی نہیں کرتی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمیں پہلے سے ہی خبر ہو جائے کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے یا ایسا کچھ ہوگا تو ہم یقینی طور پر اس نقصان دہ عمل سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہماری انسانی فطرت میں شامل ہے، لیکن شیطان نے اپنے پیروکار کی آنکھوں پہ ایسی پٹی باندھ رکھی ہے کہ وہ اپنے انجام سے باخبر ہونے کے باوجود اپنے شیطانی کھیل کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا میں ظلم و ستم کا بازار گرم ہے اور ایک ایک کر کے ہر برائی کو یہ اپناتے چلے جا رہے ہیں۔ آزادی اظہار کے نام پہ، شخصی آزادی کے نام پہ اور بہت سارے قوانین کے نام عجیب و غریب قسم کی برائیاں فروغ پا رہی ہیں، جن کی مثالیں ہم خود اپنے معاشرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ برائیاں آہستہ آہستہ کیسے مسلم معاشروں میں سرایت کرتی جا رہی ہیں اور مسلم معاشرے میں بھی اس مرض کا تیزی سے شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت سے دعا مانگنی چاہیے کہ وہ ہمارے دلوں کو ایسی سیاہی میں مبتلا نہ کرے کہ ہم اپنے انجام سے باخبر ہوتے ہوئے بھی شیطانی اعمال جاری رکھیں، ہمارے دل ہدایت کے راستے پر ہی رہیں اور ہمارا ایمان سلامت رہے، کیونکہ یہ اس قدر خوفناک بات ہے کہ انسان اپنے انجام سے باخبر بھی ہو اور اس کے باوجود بھی وہ برے کام جاری رکھے تو وہ انسان خود اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے عذاب خرید رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ایسی اندھی گمراہی سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو سلامت رکھے۔ آمین ثم آمین۔